نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے بھائیو، اسلام کی ایک اہم بنیاد صوم رمضان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر صیام کو فرض کیا گیا جیسا کہ ان لوگوں پر فرض تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر ہم غور کریں تو صوم کی عبادت ایسی عبادت ہے جو نفس کی پاکی میں، نفس کا تزکیہ کرنے میں، نفس کی تطہیر میں بڑی مفید، بڑی نفع بخش اور بہت ہی سود مند ہے۔ صوم کی عبادت کے ذریعے ہی دلوں میں اللہ کا تقوی اور اللہ کی پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، حرام چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا اور اپنے اعضاء و جوارح کو بچانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ ایک صوم رکھنے والا شخص، جسے عام زبان میں روزہ کہا جاتا ہے اور شرعی لفظ اس کے لیے صوم ہے، ایک صوم رکھنے والا شخص جب جب کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یاد کرتا ہے کہ وہ حالت صوم میں ہے، اور اس کے بعد وہ اس برائی سے رک جاتا ہے، اور ظاہر ہے یہ وہ فائدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایسے ہی انسانی نفس کی تہذیب، تطہیر، برے اخلاق سے اس کی پاکی کا یہ بہت اچھا ذریعہ ہے، اس لیے کہ نفس کو جب اس کی خوراک ملتی رہتی ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے، وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے کھانا ملتا رہتا ہے، پینا ملتا رہتا ہے، عورتوں کے پاس خواہشات کی تکمیل ملتی رہتی ہے، لیکن جب یہ چیزوں سے اسے روک دیا جاتا ہے تو پھر اس پر قابو کیا جا سکتا ہے۔ اور صوم میں یہی پابندی لگائی گئی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ کچھ وقت تک کھانا پینا اور شہوات کو ترک کر دے۔ ایسے ہی صوم کی عبادت کے ذریعے سے نیکیوں کی محبت دل میں پروان پاتی ہے اور نافرمانیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عقل مند انسان جب کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی نظر میں اس سے کوئی بڑی چیز اسے حاصل ہونے والی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ چھوٹی چیز چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب بندہ صوم رکھتا ہے تو کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جب وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھتا ہے تو اس کی پھر طبیعت بن جاتی ہے کہ ہر وہ چیز جہاں پر اللہ کی رضا حاصل ہونے والی ہو وہ اللہ کی رضا کو آگے رکھتا ہے اور دوسری چیز کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صوم رکھنے والے بہت سارے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ تم صوم توڑ دو، نہیں تو تمہیں قید کر دیا جائے گا، نہیں تو تمہیں مارا جائے گا، وہ قید ہو جانا برداشت کریں گے، وہ مار کھانا برداشت کریں گے، لیکن صوم توڑنا برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو اپنے رب کی رضا پسند ہے اور ان کے سامنے رب کی خوشنودی ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، صوم کے ذریعے سے انسان اپنے نفس پہ قابو کر سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے۔ جو لوگ اگر کسی بری عادت کا شکار ہیں اور ان بری عادتوں کو وہ حالت صوم میں چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں صوم ختم ہوتے ہی وہ اپنی بری عادت کی طرف پلٹ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اسے ذریعہ بنائیں، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص سگریٹ نوشی کا عادی ہے، سگریٹ پینے کا عادی ہے، اگر وہ صوم رکھتا ہے رمضان کے مہینے میں
تو سحری کھانے کے بعد سے لے کر افطار تک وہ سگریٹ کے قریب نہیں جاتا، اور حالانکہ اس کی طبیعت چاہتی ہے، اس کی طبیعت اس کے لیے آمادہ ہوتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے کھانا پینا اور کوئی بھی چیز جو کھانے پینے جیسی ہو میرے رب نے منع کر دیا ہے، اس لیے وہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ پھر جب وہ اسے یہ علم یقین حاصل ہو جائے گا کہ سگریٹ صرف حالت صوم ہی میں نہیں منع ہے بلکہ یہ ہر وقت منع ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اپنے آپ کو جیسے حالت صوم میں اس سے روک لیتا ہے، تمام زندگی اسے چھوڑ سکتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جب ہم دیکھتے ہیں جو متفق علیہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے جوانوں، اگر تمہیں شادی کی طاقت ہے تو شادی کر لو، اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو صوم رکھا کرو، کیونکہ یہ شہوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ نکاح کا بدل ہے، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اس کی آنکھوں کو بد نظری سے بچاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ اور ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون کا دوران ہوتا ہے، اور جب بندہ کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا تو دوران خون بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جو سواری تھی شیطان کی، جب وہ سواری تیز رفتار تھی تو شیطان بھی تیز رفتار تھا، جب سواری سست رفتار ہو گئی تو شیطان بھی سست رفتار ہو گیا۔ تو اس وجہ سے صوم کی بنا پر شیطان کا کنٹرول اور شیطان کا بہکاوا کم ہو جاتا ہے، ایمان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی صوم رکھنے کی وجہ سے دل نرم ہوتے ہیں، صوم رکھنے کی وجہ سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، صوم رکھنے کی وجہ سے غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ جب بندہ خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جنہیں ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی، جنہیں پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہوتا، وہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے۔ اس لیے وہ خود بھوک اور پیاس کی تکلیف کو سہ کر ان کی بھوک اور پیاس کی تکلیف کا اندازہ کرتا ہے، پھر لوگوں پر خرچ کرتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی اور بہتر سلوک اپناتا ہے۔ اسی طرح سے پرہیز کا عادی بنتا ہے، جیسے جو ہے دوا سے بہتر ہے پرہیز، بیماری آنے سے پہلے اگر آدمی پرہیز کر لیتا ہے تو بچ جاتا ہے، اور صوم کے ذریعے اسی کی عادت ڈالی جاتی ہے اور اسی کو بندوں کو عادت ملتی ہے۔ بہرحال یہ چند فوائد ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے تو یہ بہت زیادہ ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر اولاد آدم کا عمل، جو بھی عمل ہے اس کے اپنے لیے ہوتا ہے سوائے صوم کے، کہ صوم اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ یعنی جیسے تمام عبادات میں، تمام نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے، لیکن کسی میں 70 عطا فرماتا ہے، کسی میں 700 گنا عطا فرماتا ہے، لیکن صوم میں یہ تحدید نہیں ہے، کیونکہ صوم خالص اللہ کے لیے ہے، ریا سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، صوم عبادت میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا عطا کرنے والا ہوں۔ اور ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم کی فضیلت میں یہ بھی فرمایا کہ صوم ڈھال ہے، ڈھال سے انسان دشمن کے حملوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ایسے ہی صوم کے ذریعے سے شیطان کے حملوں سے، نفس کے حملوں سے، جہنم کے حملوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے صوم کا دن ہو تو وہ کوئی بیہودہ بات نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، اگر کوئی اس سے گالی بکتا ہے، اگر کوئی اس سے قتال و لڑائی کرتا ہے تو کہہ دے کہ میں صوم سے ہوں، میں صوم سے ہوں، خود بھی اپنے آپ کو یاد دلا لے اور اسے بھی یاد دلا دے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک صوم رکھنے والے کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اور
صوم رکھنے والوں کو 2 خوشیاں ملنے والی ہیں۔ ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے، افطاری کے ذریعے خوش ہوتا ہے، افطاری کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل کی ہوئی نعمتیں، عطا کی ہوئی نعمتیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کو پا کر کے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، صوم کا اجر و ثواب دیکھ کر کے خوش ہوگا۔ اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخل منہ الا الصائمون، اس سے صرف صوم رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، کوئی دوسرا اس سے داخل نہیں ہو سکتا۔ جب صوم رکھنے والے داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور ایسے ہی صوم وہ عبادت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے صوم رکھتا ہے، رمضان کا صوم رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی جو صحیح مسلم میں مروی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ 5 وقت کی صلاح اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور آپ یہ بھی جان لیں کہ صوم کی عبادت وہ عبادت ہے کہ یہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوہ بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان۔ یہ مسند احمد کی صحیح سند سے حدیث ہے کہ صیام بھی آئے گا اور قرآن بھی آئے گا۔ صیام اور قرآن یہ دونوں بندے کی بروز قیامت شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ صیام آئے گا اور کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روک دیا تھا، میں نے اس کو اس کی شہوتوں سے روک دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری شفاعت اس کے لیے قبول کر لے، اس کی مغفرت فرما دے۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ یہ راتوں کو تیری تلاوت کیا کرتا تھا، میں راتوں کو میں نے اسے سونے سے روک دیا تھا، اے اللہ میری شفاعت اس کے لیے قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ چنانچہ صیام اور قرآن ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ اگر غور کریں صیام اور قرآن کا تعلق کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت صوم کے لیے قیامت تک کے لیے صوم کو اس مہینے میں فریضہ قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صوم کی عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہم سے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔